جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ عمران عباس مظاہری صاحب ممبر میں موجود آج کی اجتماع ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے. ان کے بعد ممبر میں موجود ہے شہر آل عمران جناب رائے علی عمران صاحب. ان کے بعد جناب ذاکر علی سلمان جعفری صاحب کے بعد ذاکر مرزا قمر صاحب موجود ہے. ملک شفقت اللہ شفقت صاحب موجود ہیں. حبیب رضا حیدری صاحب پیر سید زرگام عباس شاہ صاحب. انشاءاللہ یہ ساری شخصیات آپ نے اپنے وقت پہ حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. جی کامران عباس میہ صاحب وہ بھی پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پہ حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. خطیب الاسر خطیب بے بدل سرکار علامہ عمران عباس مظاہری صاحب آج کی اجتماع ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے. دعا کرنی نالے چھوڑ دیں تھوڑا سا اچھا ٹائٹ کر دیں اس کو. بس چھوڑ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں بانی مجلس ذاکر آل محمد جناب غلام عباس ستن صاحب کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سب مل کے صلوات ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكون فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات. صلوات پر محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پر محمد و آل محمد۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے بلند آواز سے شایان شان آل محمد صلوات پڑھیں۔ اللہ حضرات دیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں عالم بشریت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے۔ ابتدا میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، کلام اللہ کی کوئی آیت ہو یا آیت اللہ کا کوئی کلام ہو، ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کون کس معیار پر سماعت کرتا ہے، میں بالکل نچلی اڑان نہیں بھرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کلام اللہ کی کوئی آیت ہو یا آیت اللہ کا کوئی کلام، وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی رکھے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وہ موتی چننے کے لیے دیکھیے، بات اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بات خود اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ جملہ بہت مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ آل محمد کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں کہ انہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ویسے بھی تہذیب آل محمد یہ ہے کہ پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی کہیں اونچی آواز میں نہیں بولا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات ہدیہ کر رہا ہوں، صرف وہ سامعین جو میری قدردانی کے لیے میرے جنازے کے منتظر نہیں ہیں، صرف وہ توجہ فرمائیں تاکہ تبرک پیش کر سکوں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے۔ یہ معرفت کے موتی، میں نے عرض کیا ہے کہ آل محمد کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اور یہ تہذیب آل محمد ہے کہ پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خم غدیر میں مصطفیٰ نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا من کنت مولا؟ علی کی پاک ولایت کی قسم مصطفیٰ نے بالکل دھیمے انداز میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، لیکن تاریخ میں 1.25 لاکھ میں سے ایک بندے کی بھی گواہی نہیں ہے کہ میں آواز سن نہیں سکا۔ جو حیران ہو گئے ہیں یہاں تو محمد بول رہے ہیں، اس گھر کا اصغر بھی بولے تو 9 لاکھ سن لیتا ہے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی میرے حضور۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ یہ جو خاموش چہرے ہیں یہ اور کچھ نہ کر سکیں تو وہ شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھے تاکہ جو تبرک میں پیش کر سکتا ہوں وہ پیش کرنے میں۔ پروردگار اپنی کتاب لا ریب میں عالم بشریت کو مقصد تخلیق سمجھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہیں۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے الخوف فرع العلم والرجاء فرع الیقین والابن فرع الاب والاحکام فرع الدین۔ رسول فرماتے یاد رکھنا خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے، بیٹا باپ کی شاخ ہے، احکام دین کی شاخ ہے، والعبادت فرع المعرفہ اور عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ علم نہ ہو تو خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خطرے سے بچے اور دیوانے کو روکنا پڑتا ہے۔ جو واقعاً مجلس سننا جانتا ہے اور صرف وہ افراد نہ بولیں جو صرف چہرہ دیکھتے ہیں اور بغیر سنے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ کلام کی توہین ہے۔ صاحب دو چیز می شکند قدر شیر را۔ صاحب ایک شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے، وہ فرماتے صاحب دو شخص دو افراد ایسے ہیں جو کلام کی توہین ہے، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس، بغیر سمجھے بولنے والا اور سمجھ کے نہ بولنے والا۔ یہ دونوں چیزیں کلام کی توہین ہیں۔ تو جو بغیر سمجھے بولتے ہیں وہ بھی میرے مخاطب نہیں ہیں، اور جو سمجھ کے بھی نہیں بولتے وہ بھی میرے مخاطب نہیں۔ ویسے بھی بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ آپ کو بات پسند آ رہی میرے حضور؟ بچے اور دیوانے کو خطرے سے روکنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خطرے کے قریب چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ اسے خوف نہیں آتا۔ خوف کیوں نہیں آتا؟ علم نہیں ہوتا۔ علم نہ ہو تو خوف کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یقین نہ ہو تو امید کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر کائنات کے رسول نے فرمایا بیٹا باپ کی شاخ بولے گا تو میں بھی زبان کی عبادت کر لوں گا، اسے زحمت دینے لگا ہوں۔ کسی نے بھری محفل میں کائنات کے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ اگر ہر باپ کے ذہن کا سوال نہیں ہے، جو پیچھے تشریف فرما ہے، کیا ہر باپ کے ذہن کا سوال نہیں ہے؟ یا رسول اللہ خدا کی قسم لطف آ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بات بھی نہ کروں تو مجلس مکمل ہے۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، صرف حسین مجھ سے نہیں میں بھی حسین سے ہوں۔ جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں، مجھ حقیر کی تقریر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں، اور میں یاد رکھیے کہ ممبر سے جب علیوں کی باتیں کرتا ہوں یا محمدوں کی باتیں کرتا ہوں، ہائے ہائے، جب میں محمدوں کی حویلی کی بات کرتا ہوں، جب میں علیوں کی حویلی کی بات کرتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا، زمین و آسمان کے کلابے کبھی نہیں ملائے، ادھر ادھر کی باتیں میں نے نہیں کی،
علی کے لیے بھی مبالغہ کرنا پڑے تو پھر علی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، علی کے لیے بھی حضور مبالغہ کرنا پڑے تو پھر علی کیا ہے؟ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے مبالغے کا سہارا لیتے ہیں۔ علی تو اس حقیقت کا نام ہے کہ جہاں کائنات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی نالین کی ابتدا ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے کندھوں پر علی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ علی میں نے آپ نے کھڑا نہیں کیا، میں نے آپ نے کھڑا نہیں کیا۔ میں ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور انشاءاللہ میں ممبر سے پاک سیدہ اس ذکر کا بہترین اجر ہمارے بھائی مادح آل محمد جناب غلام عباس رتن صاحب کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات مومنین مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ مالک ان کی عزت، معرفت، رزق، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم مقصد تخلیق سمجھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں میں نے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے۔ امام نے فرمایا مقصود پروردگار یہ ہے العبادت فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ وہ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ یہ معرفت حاصل کرے۔ تو پروردگار جب تو معرفت چاہتا تھا تو پھر معرفت کہتا، عبادت کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر تو عبادت چاہتا تھا تو پھر عبادت کو معرفت کی شاخ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ہے کلام پروردگار کی فصاحت کا معجزہ۔ اگر معرفت کہتا تو بات معرفت پہ رک جاتی اور عبادت رہ جاتی، اگر عبادت کہہ کے خاموش ہو جاتا تو بات عبادت کی ہوتی اور معرفت رہ جاتی۔ اس نے ذکر عبادت کا کیا ہے اور عبادت کو معرفت کی شاخ کہہ کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اسے صرف معرفت نہیں چاہیے، اسے صرف عبادت نہیں چاہیے، اسے معرفت والی عبادت چاہیے۔ اسے بسم اللہ بیٹا اس کی گونج کم کرو ذرا۔ یا رسول آپ ذرا اس علی آپ اس بچے کی جوانی بھی دیکھیں اور اپنا ذوف بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی میرے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے۔ ہاں ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ کے داد دینے والے بے شک توجہ نہ فرمائیں۔ میرے پاس بات ہے، جو بات میں ہدیہ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے دل میں ٹھنڈک اتارے گی۔ وہ پروردگار صرف معرفت نہیں چاہتا، صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا۔ شیطان نے کروڑوں سجدے کیے ہیں پروردگار کو، صرف ایک سجدہ نہیں کیا، اسے بارگاہ سے نکال دیا یہ کہہ کے کہ تو رجیم ہے۔ پروردگار جس نے ایک سجدہ نہیں کیا اس نے کروڑوں سجدے کیے ہیں، اس ایک سجدے کی وجہ سے نکال کیوں رہا ہے؟ تو فرق یہ ہے وہ سجدے عبادت کے سجدے ہیں، یہ سجدہ معرفت کا سجدہ ہے۔ جی حضور بسم اللہ۔ رتن بھائی ایک 14 صدیوں کا کانسیپٹ میری اس بات کے بعد بدلنے والا ہے۔
جو بات میں ہدیہ کر رہا ہوں انشاءاللہ 14 صدیوں کا قائم کردہ کانسیپٹ، نظریہ بدلنے والا ہے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں گے آپ نے علی کو کیوں مانا ہے، آپ کو جواب یہ ملے گا میدان خم غدیر میں کائنات کے رسول نے علی کی امامت و ولایت و وصایت و سرداری کا اعلان کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے علی کو مانا ہے۔ میں نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ مصطفیٰ نے غدیر میں اعلان کیا ہے۔ میں نے کہا 14 صدیوں کا کانسیپٹ نہ بدل جائے، نظریہ نہ بدل جائے، تو پھر بات کا لطف کیا ہے؟ میں نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ مصطفیٰ نے خم غدیر میں اعلان کیا ہے۔ جو میرا ساتھ دے گا اسے شعور کا ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے مصطفیٰ اگر علی کی امامت کا اعلان نہ کرتے تو علی کے علاوہ آپ کے پاس اور آپشن کیا تھی؟ نہیں بتائیے کہ آپ ابو جہل کو امام مان لیتے؟ آپ کا کیا خیال ہے پروردگار نے آدم کا، استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، آدم کا سجدہ پروردگار نے فرشتوں کی وجہ سے نہیں کروایا، ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے کروایا ہے۔ خم غدیر کا اعلان بھی مصطفیٰ نے شیعوں کے لیے نہیں کیا، امت کے چہرے کا نقاب الٹنے کے لیے کیا ہے۔ ہاں جی حضور، اس کی گونج کم کر دیں ذرا، گونج کم کر دیں۔ بسم اللہ حضور۔ جی بدلا ہے یا نہیں؟ جو خاموش ہے مجھے وہ بتائیں، اگر مصطفیٰ غدیر میں اعلان نہ کرتے تو ہم کیا ابو جہل کو امام مان لیتے؟ بولیے۔ علی کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں، علی کو ماننے کے لیے کسی قرآن کی بھی ضرورت نہیں۔ علی ہے ہی ایسا کہ اپنے وجود میں اپنی ذات پہ اکیلا دلیل ہے۔ کسی باشعور بندے کو جا کے میری بات سنائیے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ نچلی سطح کی باتیں مجھے آتی نہیں، بات علی پہ کروں اور اڑان نچلی بھروں تو پھر لطف کیا ہے؟ علی کو ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے۔ مصطفیٰ نے آپ کے لیے اعلان نہیں کیا، منافقت کے چہرے کا نقاب الٹنے کے لیے کیا ہے۔ مصطفیٰ اعلان نہ بھی کرتے، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں، مصطفیٰ اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہمارا امام تھا۔ دلیل دوں؟ جو پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہی سمجھا تھا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے علی مولا ہے تو اس لیے مان رہے ہیں۔ مصطفیٰ اعلان نہ بھی کرتے تو علی مولا تھا۔ دنیا کے سارے انسانوں میں اور علی والوں میں اپروچ کے حوالے سے یہی تو فرق ہے۔ دنیا علی والوں کا سٹانس سمجھے تو خدا کی قسم ساری دنیا کے لمحے میں شیعہ ہو جائے۔ دنیا اچھے پہ مطمئن ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں سب سے اچھا چاہیے۔ نہ پڑھے دنیا قرآن، نہ پڑھے حدیث، نہ کتابیں، ساری دنیا کے انسان بس سب سے اچھا ڈھونڈنے نکل جائے، ساری مخلوق علی کے دروازے پہ نظر نہ آئے تو ہم جھوٹے ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو علی ماننے کے لیے؟ جناب اس حدیث میں دو تین کانسیپٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس عقیدت نہیں ہوتی، عقیدہ ہوتا۔ عقیدت اور عقیدے میں فرق بتاؤں؟
آپ کی اگلی نسلیں بچا رہا ہوں. عقیدت کا مطلب ہے جو سامنے آئے جھک جاؤ. عقیدت کا مطلب ہے جو سامنے آئے جھک جاؤ. عقیدے کا مطلب ہے جھکنے سے پہلے دیکھ لو اس کا اہل ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہم نے اس علی کو مولا مانا ہے جو خدا کو جھکتے ہوئے بھی کہتا ہے اس لیے جھک رہا ہوں کہ تو اہل ہے. ہم اہلیت دے کے جھکنے والے لوگ ہیں. ہم مرعوب ہونے، ہم خوف زدہ ہو کے جھکنے والے لوگ نہیں. ہم اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے زحمتیں، دامن وقت میں وسعت نہیں ہے. بس 2 کانسیپٹس بطور تحفہ شعور کا گفٹ پیش کرنے لگا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. وہ پروردگار فرما رہا ہے میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے. یہ اللہ کا پاک قرآن ہے. یہ وہ قرآن ہے جسے آپ کافی سمجھتے ہیں. یہ اس قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم اس کی معرفت پائیں. اور آئیے ذرا ایک حویلی کا ذکر کریں جس میں رہنے والے سارے محمد ہوتے ہیں. جب اس حویلی کا ذکر آیا تو اس نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمدوں کو خلق کیا ہے. ہم خلق ہوئے ہیں کہ اس کی معرفت پائیں، یہ خلق ہوئے ہیں کہ اس کی معرفت کروائیں. جب مقصد تخلیق ایک جیسا نہیں، ہم ان جیسے کیسے وہ ہم جیسے کیسے. مقصد تخلیق ایک نہیں. وہ آئے ہیں کہ وہ بتائیں وہ کیا ہے، اور ہم خلق ہوئے ہیں کہ جانیں کہ وہ کیا ہے. میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو. ابھی تک 2-4% چہرے ہیں. ابھی میں نے صرف وہ سامعین الگ کیے ہیں جو شعوری سطح پہ قدردان ہیں، اور اب وہ سامعین بھی شامل کرنے لگا ہوں جو مجلس میں بولنے کے لیے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بول رہے. جی ان کو بھی شامل کرنے لگا میرے حضور. پروردگار جب تو نے ہمیں، خدا کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. پروردگار جب تو نے ہمیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم عبادت کریں، تو پھر یہ عبادت گہوارے میں واجب کیوں نہیں کر رہا؟ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. پروردگار جب تو نے ہمیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر گہوارے میں عبادت واجب کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں، اگر لڑکا ہے عبادت تب شروع ہوگی جب 14 کا ہو جائے گا. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی. نہیں، جملہ بھی آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. مرد ہے 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی، مستور 9 کی ہوگی تو عبادت شروع ہوگی. بات تو اتنی ہی کافی ہوتی ہے. آل محمد کے ذکر کی محفل کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جو بیٹھے اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے. یہاں بیٹھنے کے لیے اپنی ذات کے بیریئر کو توڑنا پڑتا ہے. یہاں بولنے کے لیے بھی اور یہاں سننے کے لیے بھی. یہاں کون کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں سب ایک حوالے سے برابر ہے اور وہ حوالہ ہے علی. بس یہ جملہ لے لیجئے اور میں آپ کی زحمتیں تمام کروں.
وہ پروردگار گہوارے میں عبادت واجب نہیں کر رہا. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجھے خبر نہیں لوگوں کی نگاہ میں مفہوم عبادت کیا ہے. پروردگار جب تو نے خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار ہر لمحہ چاہتا ہے کہ ہم مصروف عبادت رہیں. رتن بھائی بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. جب اس نے مقصد تخلیق بیان کیا ہے عبادت، تو اس کا مطلب ہے وہ ہر لمحہ ہمیں عبادت میں دیکھنا چاہتا. تو پھر یا تو ہمیں ہر وقت مصلی نماز پہ دیکھنا چاہتا ہے، یا زندگی کے ہر عمل میں عبادت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. معاف کرنا، عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں، عبادت ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے. 15-20 سامعین دے دیجئے اس معیار کے جس معیار کی میں بات کر رہا ہوں، تو مجھے بات کرنے کا لطف آ جائے. عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں، ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے. پانی پینا ضرورت ہے، عبادت نہیں. علی نے پانی پینے کا معیار بتایا کہ 3 سانسیں لے کے گھونٹ گھونٹ کر کے پیو. پانی پینا ضرورت تھا، اس معیار پہ پیو تو عبادت ہے. کھانا کھانا ضرورت ہے، معیار بتاؤں؟ کھانے کا معیار بتاؤں؟ کائنات میں واحد قوم ہے علی والے جن کے ہم معیار ہوتا ہے. کھانا کھانے کا معیار بتاؤ. کھانا کھانا آپ کی ضرورت ہے، عبادت نہیں. لیکن علی نے معیار بتایا ہے. قربان ہو جاؤں یا علی. علی تو وہ نابغہ روزگار شخصیت ہے جس نے عبادت کا بھی معیار بتایا. میں ابھی عرض کروں گا، اگر سماعتیں بیدار ہو تو. ہائے ہائے. علی فرماتے ہیں کہ روٹی کھانے کا معیار یہ ہے کہ کھاؤ تب، شروع تب کرو جب بھوک لگ چکی ہو، اور بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. گرم غذا نہ کھاؤ، جلتا جلتا کھانا نہ کھاؤ. جو ٹکڑے گرے انہیں اٹھا کے کھا لو. کھانے کو پھونک مار کے نہ کھاؤ. کھانے کو جلدی جلدی نہ کھاؤ، چبا چبا کے کھاؤ. لیجئے یہ علی کا صدقہ ہے جو کھانا آپ کی ضرورت تھا، علی کے بتائے ہوئے معیار پہ کھاؤ تو لقمہ لقمہ عبادت ہے. آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں. اس کے امر پہ صرف کرنا عبادت نہیں، وہ نگاہ رکھتا ہے کہ میرے امر کے مطابق کرتا کون ہے. اس سے زیادہ اس کی نگاہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکتا کون ہے. اتنی بڑی عبادت اس کے امر پہ کرنا نہیں جتنی بڑی عبادت اس کے روکنے پہ رکنا ہے. اس سے بڑی دلیل میں آپ کو بتاؤں، پوری شیعت بند نہ ہو جملے میں تو لطف کیا ہے. علی کا شعر ہے، مالک اشتر میدان صفین ہے، مالک اشتر کے ہاتھ میں نیزہ ہے، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹتا ہوا، قلب لشکر کو چیرتا ہوا اس خیمے کے قریب پہنچ گیا جہاں علی کا دشمن اکیلا بیٹھا ہے. مالک اشتر نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ بڑھایا، قریب تھا کہ اس کی گردن میں پیوست ہو جائے کہ کسی سپاہی نے اعلان کیا، مالک علی کہتے ہیں جنگ روک دے. یہاں نیزہ رک جائے تو عبادت ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو سوچتا کہ آ تو گیا ہوں، اس کا تو کام تمام کروں. یہاں دشمن کی گردن کے قریب پہنچی ہوئی نیزے کی انی کو اطاعت علی میں روک دینے کا نام عبادت ہے.
ہائے ہائے ہائے، اس کی اتنی توجہ اس بات پہ نہیں کہ میرے امر پہ کرتا کون ہے، جتنی توجہ اس کی اس بات پہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکتا کون ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ مجھ سے پھسلی ہوئی، اٹکی ہوئی، پچکی ہوئی گفتگو کی توقع نہ کیجیے گا جی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے بات ہی عقیدے کی ہے، لیکن وہ عقیدہ جو دلوں میں اترے، لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ۔ پاک سید آپ کو سلامت رکھے، اگلی نسلیں انشاءاللہ بچ جائیں گی اگر یہ گفتگو عقیدے کی پہنچ گئے، لاجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ۔ اور اسی جملے پہ آپ کی زحمت تمام ہے صاحبان بزم معرفت۔ علی فرماتے نماز جامع العبادات ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھو۔ علی فرماتے نماز، استقبال میں آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ علی فرماتے حد یہ ہے کہ اگر ڈوب رہے ہو اور وقت نماز ہو جائے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ۔ کون ہے جو کہتا ہے شیعہ نماز کی بات نہیں سنتے؟ نماز کی بات محبت سے تو کیجئے، جی چھڑی کے زور پہ کروائے ہوئے سجدے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ علی فرماتے حد یہ ہے کہ اگر ڈوب رہے ہو اور وقت نماز ہو جائے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ۔ لیکن علی فرماتے اگر تم دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوب رہا ہے، اب نماز پڑھتے رہ گئے تو وہ نہیں ڈوبے گا، تم ڈوب جاؤ گے۔ یہ ہے عبادت کی حد۔ جو عبادت کی حد بتا سکے اسے علی کہتے۔ ماں کے لیے حکم ہے اول وقت نماز پڑھے، لیکن اگر بچہ دودھ مانگ رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے لگے تو معصوم فرماتے خدا ان نمازوں میں شامل کر لیتا ہے جو منہ پہ ماری جائیں گی۔ ہائے 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 ہائے، اس ماں کے لیے حکم ہے کہ پہلے بچے کو دودھ پلائے پھر مصلے پہ جائے۔ یہ پروردگار اپنا حق اپنے بندوں کے حق پہ قربان کر رہا ہے، تو قدردان ہے اس بات کا؟ یہ پروردگار اپنا حق اپنے بندوں کے حق پہ قربان کر رہا ہے، اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں؟ جائیے علماء سے پوچھئے، آپ نے اگر مستحب روزہ رکھا ہے اور آپ کسی مومن کے گھر چلے گئے اور اس نے کھانا سامنے رکھ دیا، معصوم فرماتے روزہ توڑ دینا، مومن کا دل نہ توڑنا۔ یہ پھر خدا اپنا حق بندے کے حق پہ قربان کر رہا ہے۔ کون کس پہ قربان ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ ابو طالب نے آنکھیں بند کی تھی تو خدا نے کہا مصطفیٰ مکہ چھوڑ دے، وہ مکہ جس میں خدا کا گھر ہے۔ ہجرت کو کون کیسے دیکھتا ہے؟ جس زاویے سے میں نے دیکھا ہے عرض کروں، ہجرت کعبے کو ابو طالب پر قربان کرنے کا نام ہے۔ اتنی دیر شیعوں کو لگتی نہیں جتنی آپ نے لگائی ہے۔ اللہ کا گھر چھوڑ کے صرف اس لیے کہ یہاں ابو طالب نہیں ہے، اور ہجرت کی کوئی وجہ نہیں۔ خدا نے کہا ابو طالب نہیں رہا، محمد اب مکہ چھوڑ دے۔ اس جملے پہ آپ توجہ کر لیں تو اسی جملے پہ گفتگو تمام کر دوں صاحبان بزم معرفت۔ لوگ نہیں سمجھتے مفہوم عبادت کیا ہے۔ عبادت نہ کسی خاص مقام کی محتاج ہے، نہ کسی خاص وقت کی، نہ کسی خاص عمل کی۔ ہر عمل عبادت بن جائے اگر معیار پہ ہو۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا جب خدا نے خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو کیا وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت مصروف عبادت رہیں؟ امام نے فرمایا یہی چاہتا ہے۔ تو مولا یہ ممکن کیسے ہے کہ بندہ ہر وقت مصروف عبادت رہے؟ اور مولا اگر دن میں عبادت کرتا بھی رہے، رات کو جب بستر پہ سو جائے تو سونا تو نام ہی عمل کے منقطع ہونے کا ہے۔
مولا کوئی عبادت ایسی بھی ہے جو سوتے ہوئے بھی قطع نہیں ہوتی. امام نے فرمایا علی کی ولایت کا اقرار کر کے سو جائے، ہر سانس خدا عبادت بنا کے لکھتا رہتا ہے. یہ مفہوم ہے. زانوئے علی پہ مصطفیٰ کا سر ہے. پھر بات اونچی ہے تو دھیمی آواز میں کر کے اجازت لے رہا. زانوئے مرتضیٰ پہ مصطفیٰ کا سر ہے اور مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لی ہیں. رتن بھائی کوئی قدر نہ کرے، اس وقت 3 مادحین 4 مادحین اور اس سے زیادہ یہاں تشریف فرما ہے، ان کو تحفہ دینے لگا. زانوئے مرتضیٰ پہ مصطفیٰ کا سر ہے اور مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لی، اور محمد آنکھیں بند کر لیں اور اسے سونا کہہ دیا جائے، اتنی مجھ میں ہمت نہیں. بیٹا ٹیکس ہو جائے تو ذرا مجھے بھی ٹائم دینا. محمد آنکھیں بند کر لیں اور اسے سونا کہہ دیا جائے، اتنی مجھ میں جرت نہیں. محمد کی آنکھیں بند ہونا، جملہ کہوں بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا. مصطفیٰ کی آنکھوں کا بند ہونا، میں اسے سونا تب کہتا کہ جب سورج ڈوبتے ہی نہ کھل گئی ہو. ہائے 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 ہائے. جس دن ہماری قوم قیمتی بات سننے لگی اس دن بات کا لطف آئے گا. علی پہ بات ہونی ہی تب چاہیے جب سامنے شعور ہی شعور ہو. شعور کی محفل ہو تو علی کی باتیں ہوں. علی کے زانوں پہ مصطفیٰ کا سر ہے اور زندگی میں اور مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ علی نے پورے اطمینان سے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. نثر کی دنیا میں شاعر تشریف فرما ہے، شاعری کی دنیا میں یہ کانسیپٹ، یہ مفہوم، یہ نظریہ کہیں آپ نے سنا ہو پڑھا ہو تو بے شک خاموش بیٹھے رہیے، ورنہ لسان اللہ کے دربار میں خاموشی قابل تعزیر ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے، بات کو سوچنا پڑتا ہے کہ بات کیا ہوئی ہے، گہری بات کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. علی کے زانوں پر مصطفیٰ کا سر ہے اور مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور علی پورے اطمینان سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور یہ منظر آپ ذہنوں میں اتارے تو لطف آئے. ادھر سورج کی ٹکیا غائب ہوئی، ادھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی اور کھولتے ہی کہا یا علی نماز پڑھی. علی نے مسکرا کے کہا اللہ کے رسول آپ کی رسالت کی قسم آج ہی تو علی کو موقع ملا بتانے کا کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے. ہائے 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 ہائے. جس کا حصہ تھا اس تک بات. عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے. اور یہ پھر میں تحفہ شعور کا دے رہا ہوں اپنے مادحین بھائیوں کو. اپنی پہ اس کے لیے بھی آپ کو شاید تھوڑا سوچنا پڑ جائے، لیکن جیسے جیسے سوچیں گے ہو سکتا ہے 5 منٹ آپ کی زبان نہ رکے عبادت. اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. جملہ بھی آپ کے باب شعور کے باہر رکا ہوا ہے. میں انشاءاللہ میں نے عزم کر رکھا ہے جب سے میں پڑھ رہا ہوں میں اس قوم کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ علی کی بات سنانے کے لیے اونچی آواز کی ضرورت نہیں. بہت میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ علی کی باتیں بس یوں کی جائیں
جیسے بندہ علی کے روبرو کر رہا ہو. پھر علی کی باتوں کا لطف آئے گا. اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. لوگ پریشان ہیں علی کی باتیں نہ کرو، توحید خطرے میں ہے. جب تک علی کی پیشانی پر محراب موجود ہے توحید کو کوئی خطرہ نہیں. آپ اتنے خدا کے ہمدرد نہ بنیے. اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی بتائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی سمجھائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. ان کے سجدے بتانے کے لیے کافی. میرے والد بزرگوار مالک قائلین ولایت امیر المومنین میں انہیں شمار کر رہے. ان کی تربیت ہے وہ بعد میں کتابوں میں بھی ہمیں چیزیں نہیں ملی جو انہوں نے گھول کے پلائیں. ان میں سے ایک بات آپ کو سنانے لگا تاکہ آنکھیں باوضو ہو جائیں. وہ اکثر جب میرے ساتھ بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے کہ میں نے خدا کو نہ قرآن کی وجہ سے مانا نہ کسی کے فرمان کی وجہ سے مانا، صرف حسین کے سجدے نے مجھ سے خدا منوا لیا ہے. ہائے ہائے ہائے، اکیلا حسین کا سجدہ اس نے منوا لیا کہ کوئی ہے. آج سے 3-4 سال پہلے یہ ایک بات سن لیجیے آنکھوں کے وضو کے لیے. کراچی انچولی میں مجلس پڑھ رہا تھا اور دوران مصائب ایک نوجوان تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے چہرے پہ ماتم کر رہا تھا. مجلس پڑھنے کے بعد میں غور سے اسے دیکھتا رہا. مجلس پڑھنے کے بعد میں آ کے کمرے میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد شور سنائی دیا. یوں لگا جیسے کوئی کسی کو پکڑنا چاہتا ہے. دروازے سے میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان ہے، اسے کچھ نوجوان پکڑ کے لا رہے ہیں اور وہ ان سے ہاتھ چھڑواتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ دے مار. خیر جیسے بھی وہ لا کے انہوں نے میرے سامنے اسے بٹھا دیا. یہ ایک جملہ ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، ساری رات آپ کو بھولے گا نہیں. مجھے تب سے نہیں بھولا، آپ کو بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. لا کے اس نوجوان کو میرے سامنے بٹھا دیا انہوں نے. بہت دیر وہ چیخیں مار کے روتا رہا. رتن بھائی بہت دیر رونے کے بعد وہ خاموش ہو کے ایک جملہ کہہ کے پھر روتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا. دیکھا جملہ تو کافی ہو گیا نا. میں حسینیت کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں. چیخے مار مار کے روتا تھا، موٹے موٹے آنسو اس کے گرتے تھے اور کچھ دیر کے بعد رکتا تھا اور رک کے ایک جملہ کہتا تھا، محمد کی بیٹی معاف کر دینا، میں تھک جاتا. اگلا جملہ اس کا جملہ نہیں تھا، ایک درد کا پہاڑ ہے جو اس نے تب سے میرے سر پہ رکھ دیا ہے. کافی دیر کے بعد میری طرف دیکھ کے اس نے کہا، مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، مجھے آج تک کسی نے مطمئن نہیں کیا. میں نے کہا بھائی پوچھو، جس لائق میں ہوں میں کوشش کروں گا جواب دینے کا. جسے آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، یہ بتائیے کہ اللہ زہرا کی حویلی کے لوگوں سے پیار کرتا تھا؟ میں رو پڑا. میں نے کہا بھائی یہی تو اللہ کے محبوب ہے. اس نے کہا جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. سکینہ کو تماچے لگتے رہے اور خدا دیکھتا رہا. جو علی جیسے شریف باپ کے سامنے آنے کی عادی نہیں تھی، اس کے سر سے لوگوں نے چادر اتار لی اور خدا دیکھتا رہا. یہ وہ تبرک ہے جو وہ عطا کرتے ہیں. میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیا اور میں نے کہا، نوجوان تیرے جذبے کو میرا سلام ہے.
لیکن اصل معاملہ یہ ہے اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا حسین نے دے دیا ہے. یہی وجہ ہے حسین اتنا آگے بڑھ گیا کہ عرش سے خدا کو کہنا پڑا حسین بس کر دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. پڑھو یار اچھا جی ٹھیک ہو. صلوات پڑھو سارے حضرات اچھی مالکاں دے ڈھیر سارے مداخان تشریف فرمائن. وہ چونکہ ہر بندہ بانی دی حیثیت نال موجود ہے, ہر ذاکر, اور آپ ہی مہربانی فرماؤ جتنا وقت ملے اس وقت چنوکری فرماؤ. دعوت سخن دے رہے ہیں ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام جناب رائے علی عمران صاحب نے تشریف لے آن اور بعد صدا ذکر جناب دی خدمت علی پیش کرن. صلوات سارے حضرات اچھی آواز نال پڑھو.